اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو آئیے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی شباہت قمر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، تشریف لائیے. مکلی کا قبرستان ہے صدر علی وقار. لوگ ببول کے کانٹے چنتے ہیں. ٹھٹھا سے سرکاری بابو آتے ہیں اور 8 آنے سیر کے حساب سے یہ کانٹے خرید کر لے جاتے ہیں. اور 1947 کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کانٹے وزیر اعظم کے فرمان سے لے کر تمام سرکاری دستاویزات پر لگائے جاتے ہیں. کیونکہ علی وقار پیپر پن نہیں تھی، کاغذ قلم نہیں تھے، کرسیاں میز نہیں تھیں. اسٹینوگرافروں نے کریٹوں کو کرسی میز بنا لیا. سیکٹریٹ کے دالانوں میں بیٹھنے لگے اور وزراء کے گھر دفاتر میں تبدیل ہو گئے. کیونکہ علی وقار میری قوم میں وہ لوگ شامل تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے. میری قوم میں وہ لوگ شامل تھے جو پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے تھے اور اپنی نئی نسل کو یہ پیغام دیتے تھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. صدر علی وقار 70 برس بیت گئے. ہم وطن کو بنانے، نکھارنے اور سنوارنے میں لگے ہیں. صدر علی وقار ٹینک خریدنے کے لیے ایک روپیہ جمع کر کے 1965 کی جنگ میں سینوں پر بم باندھ کر دفاع وطن کرنے والے میرے قوم کے بیٹوں کی شجاعت گواہ ہے. گھاس کا کھا کر 7ویں ایٹمی قوت بننے والی میری قوم کی ہمت گواہ ہے. تندور پر روٹیاں لگا کر بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے والے محمد محسن کی ہمت گواہ ہے. عرفہ کریم عبدالستار ایتھی کی شجاعت گواہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. ذی وقار، ہم آپ کی نئی نسل ہیں. ہماری آنکھوں میں دیکھیے اور اطمینان قلب رکھیے کہ ہم زمین کی اونچائیوں سے لے کر آسمان کی اونچائیوں تک پہلے علم کو سمیٹ لیں گے. رفت وطن کے لیے، عظمت وطن کے لیے. تو پھر چلو زمین سے قدورتوں کا، عداوتوں کا وہ رنگ دھو دیں. چلو اس زمین سے محبتوں کے پھول بو دیں. گزر تو جانا ہے اس جہاں سے، تو کیوں نہ اس کو نکھار جائیں. سو اگلی نسلوں کے واسطے ہم اپنی عمریں گزار جائیں. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. تو شباہت قمر تھی یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. اور ٹائم کا ذرا خیال رکھیے گا، ٹائم کیلکولیشن جو ہے اس پہ پورا اترنا بہت ضروری ہے. دوسرے مقرر آج کے جو ہیں سلمان طاہر، تعلق آپ کا گورنمنٹ سائنس کالج لاہور سے. یہ کربلا کی تپتی ریت ہے صدر علی وقار، جہاں حریت کی طاق میں انسان کا خلیہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. اور اس آندھیوں کے تھپیڑوں میں ایک ایسا مرد مجاہد موجود ہے جو لشکر سے نہیں بلکہ اپنی ہستی کی انا اور اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہوتا ہے. صدر علی وقار چشم فلک یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ مرد مجاہد اپنی ذات کے تکبر کو مٹی میں ملا کر اور لشکر یزید کی تمام مراعات کو چھوڑ کر حسینی بنتا ہے اور امام حسین کے قدموں سے لپٹ کر یہ کہتا ہے کہ میں حر تمیمی ہوں اور میری ذات کی افاقیت کا مجھ سے یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی ہستی کو مٹا دوں، اسلام کے نام پر لٹا دوں. تو صدر علی وقار یزیدیت نے اس کے جسم کے 14 حصے کیے، مگر اس کے چہرے پر پھیلی بشاشت اور اس 313 کے لشکر کی تقلید اپنے دشمن کو چلا کر کہتی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. میرے سامنے وہ مرد آہن ہے کہ جس نے اپنی ذات کو دفن کر کے گلی کوچے سے بھیک مانگ کر ایک گاڑی خریدی اور کٹی پھٹی سوختہ لاشوں کو گاڑی میں رکھ کر
कफन दिया, दफन दिया, नामालूम बच्चों को पकड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान दिया, हत्ता के अपना नाम दिया। सलाम पेश कीजिए उस अब्दुल सत्तार ईदी को कि जिसे आज हम एक हैसियत के नाम से, मर्तबे के नाम से याद करते हैं, कि जिसने अपने आप को तगय्युर के नाम पर कुर्बान किया। मेरे सामने वो 10 साला नौजवान है जो रात के पिछले पहर नींद से बेखबर होकर अपनी अफाकियत को ढूंढ रहा है, और उससे अगर पूछा जाए तो वो कहता है कि मैंने इस कौम को कारे गुमनामी से निकाल कर मंजरे आम पर लाना है, और उसकी चमक कहती है कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। माँ सेंचुरी